عقیدہ اور عمل میں فرق اچھی طرح سمجھیں۔ عقیدہ کا محل دل ہے، عمل کا محل ظاہر جسم اور بدن ہے۔ عقیدہ کا محل دل ہے جو جسم کے اندر ہے، اور عمل کا محل انسان کا ظاہری جسم ہے۔ جو فرق دل اور بدن میں ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، سونا چاندی قیمت میں زیادہ ہے تو ان کے رکھنے کے لیے مکان اور دکان محفوظ ہے، کیمرہ بھی لگا ہوگا، لاک بھی لگا ہوگا، باہر گارڈ بھی کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر کپڑے اور جوتی ہے، قیمت میں کم ہے، ان کو رکھنے کا محل نسبتاً غیر محفوظ ہے۔ اور اگر سبزی، آلو، ٹماٹر، ان کے رکھنے کا محل اور زیادہ غیر محفوظ ہے، چونکہ قیمت کم ہے۔ تو جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہو اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ عقیدہ چونکہ قیمت میں زیادہ ہے، اس کے رکھنے کا محل دل ہے جو کہ محفوظ ہے، اور اعمال قیمت میں کم ہے تو ان کے رکھنے کا محل ظاہر بدن ہے جو کہ نسبتاً غیر محفوظ ہے۔ اسی طرح بات سمجھیں، اگر دل کے کچھ اجزاء کاٹ دیں تو انسان زندہ نہیں رہتا، لیکن جسم کے کچھ اعضاء کاٹ دیں تو انسان زندہ رہتا ہے۔ دل کے کچھ اجزاء کاٹ دیں تو انسان زندہ نہیں رہتا، اور اگر کچھ اجزاء جسم کے کاٹ دیں، ناک کٹ جائے انسان زندہ، ہاتھ کٹ جائے انسان زندہ، پاؤں کٹ جائے انسان زندہ۔ بالکل اسی طرح جو عقائد مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں، اگر ان میں سے ایک عقیدہ بھی چھوٹ جائے تو انسان مسلمان نہیں رہتا، اور جو عقائد اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے ضروری ہیں ان میں ایک عقیدہ بھی چھوڑ دے تو اہل سنت والجماعت نہیں رہتا، یہ مبتدع بن جاتا ہے۔ تو جس طرح دل کے اجزاء میں سے ایک جز بھی کاٹ دیں انسان زندہ نہیں رہتا، اور ظاہر جسم کے کئی اجزاء کاٹ دیں انسان تب بھی زندہ رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی چھوٹ جائے تو انسان اسلام سے نکلتا ہے یا اہل سنت سے نکلتا ہے، لیکن اعمال میں سے کئی اعمال چھوٹ جائیں تو انسان تب بھی مسلمان رہتا ہے، مسلمان ہی رہتا ہے۔ کوئی نماز نہ پڑھے تب بھی مسلمان ہے، روزہ نہ رکھے تب بھی مسلمان ہے، کیونکہ یہ عمل تھا، فاسق ہوگا لیکن مسلمان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔